اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گلہائے عقیدت کے ساتھ آپ کا میزبان میاں محمد ذیشان ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلہائے عقیدت کے اندر ہم آپ کے ساتھ ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں کرواتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہمارے ساتھ وہاڑی کی قادر شخصیت، ایک نامور نعت خواں محمد امین قادری صاحب ہیں، اور وہاڑی میلاد کمیٹی کے یہ بڑے متحرک کارکن ہیں اور رکن ہیں۔ تو ٹائم مزید ضائع کیے بغیر آپ ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے نذرانۂ عقیدت بھی سنتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امین قادری صاحب۔ تو السلام علیکم جی، بسم اللہ۔ امین بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں جی۔ اللہ کا احسان ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، گلہائے عقیدت میں آپ تشریف لائے۔ میں جناب میاں صاحب آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، میاں راشد صاحب کا اور میاں ذیشان صاحب کا، اور گلہائے عقیدت کے پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جزاک اللہ۔ اور امین صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، الحمدللہ جی۔ امین صاحب کا ہم کوشچن سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلا کوشچن میں آپ سے جو کروں گا وہ نارمل سا کوشچن، ہم عام طور پہ ہر بندے سے یہی پہلے سوال پوچھتے ہیں کہ جائے پیدائش کہاں کی ہے اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ میری جائے پیدائش چیچا وطنی کی ہے جی، تو ابتدائی تعلیم بھی ادھر سے میں نے پرائمری بس یہی اتنی کر سکا ہوں ادھر سے، الحمدللہ جی۔ تو اس کے ساتھ جو شعبہ نعت خوانی ہے کب سے وابستہ ہے اس کے ساتھ؟ میری الحمدللہ جی، کیونکہ میرے والد صاحب حافظ قرآن ہیں اور والدہ نعت کے ساتھ کافی منسلک تھے، تو ان سے ہی میں نے سیکھا ہے، تو بس ان سے سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ نعت خوانی کا جو شوق تھا یہ بچپن سے تھا کہ کوئی خاندانی میں چلتا آ رہا تھا کہ ابا و اجداد میں کوئی نانکوں میں ددحال میں کوئی گا رہا تھا اور نعت خوانی گا رہا تھا، اسی کی طرف دیکھ کے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ، میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو میری والدہ الحمدللہ نعت خواں تھی، بہت اچھے ماشاءاللہ پڑھتے تھے وہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارا اس پروگرام کا وہ جو بھی کریڈٹ وہ ان کو ہی جاتا ہے، والدہ صاحب کا۔ امین بھائی کتنا عرصہ ہو گیا نعت خوانی سے وابستہ ہو گیا؟ تقریباً 7-8 سال میکسیمم ہو چکے ہیں، کیونکہ کافی کام کے حوالے سے بھی الحمدللہ مصروفیات ہے، تو ثناء خوانی بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں، اس عرصے کے دوران صرف اپنے سٹی وہاڑی کے اندر ہی محفل میلادوں میں شرکت کی ہے یا دوسری سٹیز کے اندر بھی گئے ہیں؟ الحمدللہ جی، پورے پاکستان میں الحمدللہ، پورے پنجاب میں الحمدللہ، کافی جگہ پہ الحمدللہ سرکار کی حمد و ثنا کا موقع ملا ہے۔ ہم جسٹ نعت خوانی ہی کرتے ہیں یا حمد باری تعالیٰ بھی پڑھتے ہیں، منقبت بھی پڑھتے ہیں؟ اصل وچ حمد باری تعالیٰ ہی نعت ہے الحمدللہ، سرکار کی جو نعت، اللہ خود نعت پڑھتا ہے درود کی شکل میں، اور حمد باری تعالیٰ تو ظاہری گل وہ کرنی پڑے گی، تو پھر ہی الحمدللہ نعت ہوگی جی۔ ہمارے ناظرین کے لیے حمد باری تعالیٰ کے 2 اشعار۔ میں الحمدللہ میاں صاحب کے 2 اشعار آپ کو حمد باری تعالیٰ میں سناؤں گا۔ والحمد ثناء الہی، جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے مدان نی ہر دا، اول حمد ثناء الہی، جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے مدان نی ہر دا، جے میں ویکھاں عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے، تے بلے بلے بلے۔ سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز پائی ہے۔ اچھا امین بھائی، خوبصورت آواز کے لیے کچھ خاص کھاتے ہیں یا یہ قدرتی ہی آواز ایسی ہے؟ الحمدللہ یہ گاڈ گفٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ،
آواز جو ہے کہ اور جن کے لیے یہ پالش کا جو ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے. اکثر آپ درود پاک کوئی بھی مسلمان پڑھے تو سبھی کو پڑھنا چاہیے. تو درود پاک اگر آپ گنگناتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ وال کلیئر یعنی کہ شخصیت نکھرتی ہے درود پاک کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ آواز کی ماشاءاللہ بہترین ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی مدحت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی جو مدحت کرے وہ خوبصورت آواز کے اندر کرے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا امین بھائی، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خوبصورت، تمام نعتیں خوبصورت ہوتی ہیں، کوئی ایک نعت کے 2 سے 3 اشعار. جیڑا سرکار دو عالم کا سوالی ہووے، جیڑا سرکار دو عالم کا سوالی ہووے، جیڑا سرکار دو عالم کا سوالی ہووے، کیویں ہو سکدا کہ جھولی اودی خالی ہووے، کیویں ہو سکدا کہ جھولی اودی خالی ہووے. یہ دعا منگو کہ مر جائے نبی دے نعتوں، یہ دعا منگو کہ مر جائے نبی دے نعتوں، یہ دعا منگو کہ مر جائے نبی دے نعتوں. موت تو آنی ہے پر موت مثالی ہووے، جیڑا سرکار دو عالم کا سوالی ہووے. امین بھائی، ایک کوشچن اور ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ 7-8 سال سے نعت ہونے کے ساتھ منسلک ہیں اور بہاری کی جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے ان سے ایکٹیو ممبر بھی ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ کتنے حد تک میلاد کمیٹی والے جو نعت خواں حضرات ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کہاں تک ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، میلادوں کے اندر لے کے خود جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ خود کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کیا جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے ان کے جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر، آیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی ماشاءاللہ، پہلے تو میں مرکزی میلاد کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سرکار کی حمد و ثنا 1 ماہ پورا 30 روزہ شیڈول کا یہ ان کا شیڈول ہوتا ہے کہ سرکار کی حمد و ثنا گلی گلی کریہ کریہ ہوتی ہے ربیع الاول میں. ماشاءاللہ عام روٹین میں بھی یعنی کہ اکثر میلاد پاک ہوتے رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے جتنا بھی ان کو اپریشیٹ کیا جائے وہ کام ہے. تو مرکزی میلاد کمیٹی کے اندر کون سا ایسا ایکٹیو پرسن ہے جو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے اور آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہے کہ آ کے زیادہ سے زیادہ یہ میلادوں کے اندر اور محفلوں کے اندر شرکت کریں؟ مرکزی میلاد کمیٹی ممبر تقریباً جتنے بھی ممبر ہیں ماشاءاللہ قابل تعریف ہے، بہت ہی اچھے. اگر نام لینے پہ آؤں تو تقریباً مرکزی میلاد کمیٹی کا ہر ممبر ہی ہیرا ہے، میں تو کہتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا اپنے قادری صاحب کہ مدحت رسول آپ نے پیش کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا ہے؟ جی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، الحمدللہ میری بھی خواہش ہے، آپ لوگوں کی بھی ہوگی. میں تمام دوستوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے جو روزے کی حاضری سب کو نصیب ہو، مجھے بھی ہو. خواہش تو بہت ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، سرکار بلائیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں. انشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. قادری صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے منقبت کے 2 اشعار. جیڑا بھی جگت بن گیا جھلا حسین دا، انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا. اور نیزے دے ہیٹھ نیت لئی زہرا دے لال نے، نیزے دے ہیٹھ نیت لئی زہرا دے لال نے،
کربل دی تپ دی ریت سی مسلح حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اور لکھاں یزیدیاں لئی کافی ہے دوستوں لکھاں یزیدیاں لئی کافی ہے دوستوں غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قادری صاحب لاسٹ سوال میرا آپ سے ہے کہ موجودہ دور میں بہت مشکلات کا دور ہے، وبا کے دن ہے، ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی ہے. جو نئے نعت خواں حضرات اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ پہلے تو الحمدللہ میں ایک بار پھر اپنی والدہ محترمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ میرے وہی ساتھ تھے. تو جو آنے والے نعت خواں جو جونیئر ہے، جو میرے واسطے تو سبھی سینئر ہی ہیں، جو سرکار کی حمد و ثنا کرتا ہے وہ سینئر ہی ہوتا ہے. تو میں پیغام تو دینا چاہتا ہوں کہ وہ صرف ادب میں رہیں اور بڑوں کا ادب کریں، ادب سے پڑھیں تو انشاءاللہ کمی کوئی نہیں رہے گی. تو جو لالچ ہے، لالچ تو ہر بندے کے ساتھ ہے، باقی حمد و ثنا فقط ادب کا ہی مقام ہے. ادب میں رہ کر سرکار کی حمد و ثنا کریں تو کمی انشاءاللہ کوئی نہیں رہتی. سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام گلہائے عقیدت دیکھا اور ماشاءاللہ امین قادری صاحب کے کلام بھی سنے، نعت بھی سنی، منقبت بھی سنی. امید ہے کہ آپ پہلے پروگراموں کی طرح ہمارا یہ پروگرام بھی انشاءاللہ پسند کریں گے. اور پسند کیوں نہیں کریں گے، جس کا نام ہی گلہائے عقیدت ہے اور جس میں پروگرام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہو، وہ یقیناً وہ پروگرام ہر دیکھنے والے کے لیے پسندیدہ ہی ہوگا. ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کے لیے اسکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں پاسبان کے آفیشیل پیج، فیس بک پیج اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، جن کا آئی ڈی بھی اسکرین پر چل رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس سے منسلک رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں، جو ان کے محبت کے اندر نغمے اور گیت گا رہے ہیں، ان کو اسی طریقے سے سنتے رہیں گے. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان میاں محمد ذیشان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.